الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی بالغ ہونے سے پہلے یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر دیکھو ان میں صلاحیت تو حوالے کر دو ان کا مال، اور کھا نہ جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے، یہ کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچتا رہے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھاوے موافق دستور کے۔ پھر جب ان کو حوالہ کرو ان کے مال تو گواہ بنا لو اس پر، اور اللہ کافی ہے حساب لینے سے۔ یہ سورۃ النساء کی 6 آیت مبارکہ ہے، پہلے رکوع کی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور کافی سارے مسائل کی وضاحت آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلا مسئلہ تو یہ بیان ہوا کہ یتیم کو جو اس کا مال سپرد کرنا ہے اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، دوسری شرط کہ اس میں مال کے حوالے سے رشد آ جائے۔ مال کے حوالے سے تفصیل ہو چکی ہے، اور کل کے درس میں آپ نے یہ بات سنی کہ مال یتیم کو ضائع کرنے کے حوالے سے عرب معاشرے میں 2 غلط باتیں تھیں۔ پہلی غلط بات یہ تھی کہ یتیم کا مال اس کی حاجت اور اس کی ضرورت پر تو لگاتے مگر ضرورت سے زائد لگا دیتے، اسراف، فضول خرچی کر دیتے۔ کل جیسے میں نے ایک موٹی مثال دی تھی، یتیم کی شادی کی ہے، شادی کے اوپر فضول خرچی کر دی، بعد میں حساب کا وقت آیا تو بتا دیا تیری شادی پہ 5 لاکھ لگ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تم یتیم کا مال یتیم کی حاجت پر لگاؤ گے لیکن ضرورت سے زائد لگا دیا تو یہ بھی ایسے ہے گویا کہ یتیم کا مال تم خود کھا گئے۔ سمجھ آ گئی جناب؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا،
کہ ابھی یتیم کو حاجت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، ایڈوانس سامان لے کے رکھ دیا، بعد میں ضائع ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اس کو کہہ دیا بھائی اب تیری قسمت ایسے تھی، ہم نے تو سردیوں کے آنے سے پہلے سردیوں کے لباس تیرے لیے رکھ دیے تھے، گرمیوں کے آنے سے پہلے گرمیوں کے کپڑے لے کے رکھ دیے تھے، اور تیرے لیے گندم، چاول، گھی، مختلف چیزیں ایڈوانس 6 7 مہینے کی رکھی ہوئی، خراب ہو گئی، بس تیرا مال ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یکبرو، ڈر اصل میں یہ ہے کہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر حوالے دینا پڑے گا مال، اس سے بہتر ہے کسی طریقے سے ضائع ہو جائے، خواہ وہ وقت سے پہلے لے کر رکھا جائے اور ضائع ہو جائے، یا ضرورت سے زائد اسراف کر دیا جائے ان کے معاملات کے اوپر، اور پھر اس طریقے سے ان کے مال کو کیا کر دیا جائے؟ ضائع کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے جی، ایک اور مسئلہ جو اس آیت مبارکہ میں پھر بیان ہوا۔ اب ایک آدمی ہے، یتیم کا بہت سارا مال ہے، اس کا مثال کے طور پہ اس کے باپ رقبہ چھوڑ کے گیا ہے، دکانیں ہیں، زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے، تجارت ہے، سب بہت کچھ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو آدمی اس کا متولی اور ذمہ دار بنا ہے تو اس نے اپنا کام بھی چلانا ہے اور یتیم کی مال کی بھی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر وقت لگے گا، سوچ لگے گی، فکر لگے گی، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی اس کا کوئی نہ کوئی معاوضہ تو ملنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا من کان غنیا فلیستعفف، جو یتیم کا ذمہ دار خود مالدار ہے اسے اجرت کی اجازت ہی نہیں، فلیستعفف، وہ کیا ہے؟ بچ کر رہے، سمجھ آ گئی؟ اس کو لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ میری رضا کے لیے اور دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھ کر اس ذمہ داری کو کیا کرے؟ ادا کرے۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی کیا ہو بھائی؟ محتاج ہو بیچارہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اور بھی تو کوئی ضروریات نہیں ہیں، اور یتیم کے وہ مال کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، اس کا سارا دن ادھر لگ جاتا ہے، رات لگ رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں پھر وہ یتیم کے مال سے اپنے کھانے کا دستور اور قانون کے موافق جتنا حق بنتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ سمجھ آئے گی جناب؟ تو کل یہاں پر یہی مسئلہ ہم نے روکا تھا، اس پر ایک مفسرین کا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اجرت کے حوالے سے، کہ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ یتیم کا جو سرپرست ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ جو یتیم کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، یتیم کی پرورش کر رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، یہ اس کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ خود بیچارہ محتاج ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو وہ یتیم کے مال سے ہی اپنے لیے اجرت اور مزدوری کو مقرر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ آگے اگلی بات مکمل کر لیں ترجمے کی، پھر میں مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب وقت آ گیا، تم یتیم کو اس کا مال دینے لگے ہو، بند کمرے میں بیٹھ کر دے دو، کیوں نہیں؟ گواہ بناؤ، کیا کرو؟ بندے کی آخر یار بالا نو مال دیندے پین، ہوں سانو بھائی صدی کھلوتے، ہمیں خود بھی شرم آئے گی نا، دیکھو یار یہ کیڑی سان ضرورت ہے، ساڈے اپنے گھر دا مسئلہ ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے حالات کے بارے میں یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان کی طرف ان کے مال دینے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، کیا بناؤ؟ اس کے دو فائدے ہو گئے، گواہوں کو پتہ ہوگا کہ مال دے دیا ہے، گواہوں کو پتہ ہوگا کہ کتنا مال دیا ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں گواہ تو اس لیے ہیں تاکہ تمہارا جھگڑا نہ پڑے، لیکن اگر تم نے کوئی مال میں خیانت کی ہے، لکھت پڑھت میں خیانت کی ہے، تو سن لو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تمہارا حساب لینے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ سمجھے؟ یہ مالی معاملات میں جتنے لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کہ اللہ حساب لینے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ پہلے ایک حدیث سے بات ذرا سن لیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے یتیم کے حوالے سے، یہ کوئی ذمہ دار بنے اور پھر اس قرآن کے طرز کے اوپر آج کے دور میں اس کو لے کر آئے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں پل صراط پہ چلنا ہے۔ اللہ، یہی تو پل صراط، اور کیا پل صراط ہے جناب والا، یہی تو اصل بات ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے ایک بڑے محبوب صحابی تھے، ان کو اللہ کے نبی نے نا 2 نصیحتیں اور وصیتیں کی تھی۔ یہ دیکھیے ذرا عجیب جو ہے نا
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خود ان سے روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ عن ابی ذر، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، ابو کہتے ہیں قال علی رسول اللہ، خود مجھے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ابا ذر، اے ابو ذر، انی اراک ضعیفا، میں تجھے کمزور سمجھتا ہوں۔ میں تجھے کیا سمجھتا ہوں؟ کمزور۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں ابو ذر کو، یا ابا ذر، اے ابا ذر، انی اراک ضعیفا، میں تجھے بہت کمزور اور ضعیف سمجھتا ہوں، وانی احب لک ما احب لنفسی، اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ آگے سننا، فرمایا ابو ذر، دو کام کبھی نہ کرنا، دو کام، یہ تیری ہمت سے بھی باہر ہے ان کو سنبھالنا، یہ تیری طاقت اور ہمت سے بھی باہر ہے ان دو چیزوں کو سنبھالنا۔ فرمایا نمبر ایک، فلا تأمرن علی اثنین، ایک تو اس بات کا خیال رکھنا کبھی بھی دو بندوں کے اوپر بھی امیر نہ بننا۔ سمجھ آ گئی؟ تأمرن علی اثنین، فرمایا کبھی بھی دو بندوں کے اوپر بھی امیر نہ بننا، کہ ایک امیر ہو اور دو اس کے مامور ہوں، تیرے نیچے دو مامور بھی ہوں، کبھی بھی ان کے اوپر امیر نہ بننا، کیونکہ تو ان کو بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ یہ اب دیکھو نا، اللہ کے نبی ہے جناب، معلم حکمت ہیں، آدمی جو ہے نا، ایک پورا ہمارے محدثین نے، مفسرین نے پورا ایک عنوان اللہ کے حبیب کی عظمتوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے، ماہر نفسیات، کہ اللہ کے حبیب بہت بڑے اس کائنات میں کیا تھے؟ ماہر نفسیات تھے۔ تو حضرت ابو ذر کی نفسیات کو آپ جانتے تھے، اس لیے فرمایا کبھی بھی دو بندوں پر بھی امارت کو قبول نہ۔ آگے سننا، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ یتیم، یتیم کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری کبھی نہ اٹھانا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے جو قرآن اب کہہ رہا ہے، جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، سنی ہے، دیکھی ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے ان شرائط کے ساتھ، اور جب ان کو دینا ہے ان شرائط کے ساتھ دینا ہے، اور ان کی ساری خدمت کا معاوضہ بھی مالدار نہیں لے سکتا۔ تو یہ کوئی آسان کام ہے پھر؟ اور جو غریب اور فقیر ہے اس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ قانون اور دستور کے موافق لے سکتا ہے، ضرورت سے زائد نہیں لے سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ یتیم کے رقبہ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے کوئی سرکاری کام ہے، شہر میں گیا ہے، چلو بھائی اگے پیچھے تو کدی نہیں کھادا، انہاں دے کم واسطے آئے ہوئے، چلو بھائی دو ترے کڑھائیاں بنا دیو۔ سمجھ آئے گی؟ میں بھی غلط بات تو نہیں کر رہا، آپ کے معاشرے کا آدمی ہوں تو میں باتیں ایسی دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، بھائی ویسے تو کدی نہیں شہر ہے، چلو انہاں دے کم نہیں آئے ودے نا، بھوک لگی ودی، چلو آج دو ترے کڑھائیاں آئی چکی ہے بھائی، ہوٹل تو کھا لویے۔ سمجھ آئے گی نا؟ تو اسراف کر کے یتیم کا مال کھا جانا، جناب والا، خواہ ان کو کھلا دینا، ان کی ذات پر لگا دینا، لیکن اسرافن کیا کر کے لگانا؟ کل میں نے آپ کو اس کی موٹی مثال دی ہے، انہوں نے شادیاں دوتے پیسے لامنے۔ سمجھ آئے گی؟ اب یہ ایک مسئلہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اب میں آپ کو زبانی بھی سنا سکتا تھا، لیکن یہ تفسیر معارف القرآن ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی، یہ ایک انہوں نے مسئلہ جو مفسرین نے لکھا ہے عربی کتب میں، اس کا خلاصہ انہوں نے ترجمے میں بیان کیا، ذرا سنیے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یتیم کی مال کی حفاظت کی جو اجرت کا مسئلہ ہے، اس میں اللہ نے تقسیم کی ہے کہ مالدار یتیم کے مال سے اجرت نہیں لے سکتا، فقیر کیا ہے، اس کے اوپر مسئلہ ذرا دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے اوپر عنوان دیا ہے اوقاف اور دوسری ملکی اور ملی خدمات کا معاوضہ۔ اوقاف وقف والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے یہ ہماری مسجد ہے، یہ وقف ہے یا کسی کی ذاتی ملکیت ہے بھائی؟ وقف ہے، سمجھ آئے گی جناب؟ اوقاف اور دوسری ملکی، ملک کے جو ادارے ہوتے ہیں، اور ملی پوری قوم کی خدمات کا جو معاوضہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک اصول اس آیت مبارکہ سے مفسرین نے نکالا ہے۔ دیکھیے ذرا، آیت کے سباق سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہو گیا، اصول معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اوقاف کے نگران ہیں، جو لوگ اوقاف کے کیا ہے
یعنی وہ مال جو وقف کا مال ہے، وہ ادارے جو وقف ہیں ملک و ملت کی خدمت کے لیے، ان کے کیا ہیں متولی اور سرپرست نگران ہیں، یا مساجد اور مدارس کے منتظم ہیں، یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں۔ مسلمان حکومت ہے اور اس کے متحد جو ادارے ہیں ان کے کیا ہیں ذمہ دار ہیں، یا ایسے ہی دوسری ملکی اور ملی خدمات جن کا انجام دینا ان کے حق میں فرض کفایہ ہے، ان پر مامور ہیں۔ ان حضرات کے لیے بھی اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ اگر اپنے پاس اتنا اثاثہ ہو اور اپنے بچوں کے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہوں تو ان اداروں سے اور حکومت کے بیت المال سے کچھ بھی نہ لیں، ان اداروں سے اور حکومت کے بیت المال سے کچھ بھی نہ لیں۔ سمجھ آئے گی جناب؟ اگر کوئی کسی مسجد کا نگران ہے، مدرسے کا منتظم ہے، کسی وقف کے ادارے کا منتظم ہے، یا کسی حکومتی عہدے کے اوپر بیٹھا ہے، وزارت کے اوپر بیٹھا ہے جناب والا، یا خود وہ جناب والا اسلامی مملکت کا سربراہ ہے، یا کسی اور چھوٹے بڑے ادارے میں ملک و ملت کی خدمت کر رہا ہے، اگر اس کے پاس اتنے اس کے علاوہ اور اخراجات ہیں اور اثاثہ جات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس کا اور اس کے بچوں کے ضروری اخراجات پورے ہو سکتے ہیں، تو پھر فقہا نے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ چونکہ اب اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنے ملک کی، ملت کی، وقف کے اداروں کی خدمت بغیر پیسوں کے، ہاں سمجھ آئے گی جناب؟ تو ان اداروں سے اور حکومت کے بیت المال سے کچھ بھی نہ لیں۔ صحابہ کی مثال دی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ لیکن اگر اپنے پاس گزارے کے لیے مال موجود نہ ہو، اگر اپنے پاس گزارے کے لیے مال موجود ہی نہ ہو، کوئی اور ذریعہ آمدنی ہی اس کے علاوہ نہ ہو، بس صرف یہی ایک ذریعہ ہے جناب والا، اور کسب کے اوقات ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہوں، تو بقدر ضرورت ان اداروں سے مال لے لینے کا اختیار ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اب مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کو دیکھو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، ان کا کوئی بینک میں کاروبار نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی، تو وہ اپنی جو خلافت کی ذمہ داری تھی اس کا بقدر ضرورت وہ معاوضہ کیا ہے بھائی لیتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم بھی لیتے تھے، مگر حضرت عثمان کے پاس چونکہ مال بہت زیادہ مقدار میں تھا اور ان کے پاس اس ڈیوٹی کو دینے کے علاوہ جو وقت ہوتا تھا وہ اپنے مالی جو امور ہوتے تھے، انتظامی معاملات کاروباری، ان کو بھی چلاتے تھے، تو انہوں نے بیت المال سے 12 سال اسلامی مملکت کے سربراہ رہے ہیں اور ایک دن بھی بیت المال سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا کیا تھا؟ بہت کچھ تھا۔ سمجھا کہ جناب؟ اب آگے ایک اور بات کر رہے ہیں، ذرا اس کو سنیں۔ اللہ اکبر۔ مگر قدر ضرورت کا لفظ پیش نظر رہے، بہت سے لوگ ضابطہ کے طور پر کاغذی خانہ پوری کے لیے اپنا ماہانہ کچھ حصہ مقرر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے لیکن چلو کچھ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی جناب والا کیا کر رہے ہیں، تھوڑا بہت مقرر کر لیتے ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے اس سے کہیں زیادہ جتنا مقرر کرتے ہیں نا، مختلف طریقوں سے اس سے کہیں زیادہ بے احتیاطی کے ساتھ اپنی ذات اور بال بچوں پہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ یعنی کہ ویسے تو کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، لوگوں نے کہا نہیں بس کچھ تھوڑا بہت بنا لو، تو تھوڑا بہت جو ہے نا لوگوں کے لیے مقرر کر لیا، لیکن پھر اس تھوڑے بہت کے پس منظر میں اپنی ذات اور اپنے بال بچوں پر وقف اور حکومت کے مال میں سے لاکھوں کروڑوں روپے کیا کر دیتے ہیں؟ خرچ کر دیتے ہیں۔ اس بے احتیاطی کا مداوع بجز خوف الہی کے نہیں ہو سکتا، خوف الہی کے بغیر اس بے احتیاطی کا علاج نہیں ہو سکتا، جس کی طرف آیت کے اخیر ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا فرما کر تمام عوام اور خواص کو توجہ دلائی گئی ہے کہ جس سے اللہ کے محاسبے کا خیال ہو وہی ناجائز مال سے بچ سکتا ہے۔
جسے اللہ کے محاسبے کا کیا ہو، خیال ہو کہ میں نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اس کی بارگاہ میں پیش ہو کر میں نے حساب کتاب دینا ہے. سمجھے بھی ذرا. تو یہ ایک مفسرین نے اس آیت مبارکہ سے مسئلہ اور صحابہ کرام کی زندگی سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی دینی فریضہ، دینی خدمت سر انجام دے رہا ہے، ملک و ملت کی خدمت سر انجام دے رہا ہے، اور اس کے پاس اس خدمت کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا اثاثہ موجود ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا کثیر مقدار میں مال موجود ہے جس سے اس کی ضروریات زندگی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے، تو اسے چاہیے کہ ملک و ملت کے بیت المال سے کچھ بھی نہ لے اور مفت میں اس کی کیا کرے بھائی، خدمت کرے. جس طرح یتیم کے ذمہ دار کو کہا جا رہا ہے کہ بے شک اس کے رقبے کا انتظام ہے، اس کے کاروبار کا انتظام ہے، تیرا جتنا بھی وقت لگ جائے، جتنی سوچ اور فکر لگ جائے، لیکن اگر تو مالدار ہے تو تجھے لینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب ان کو دینے لگو تو پھر چپ کر کے نہ دے دو. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر کیا بنا لو. اب یہ قرآن نے پہلے رکوع میں سارے قوانین بیان کر دیے ہیں مال کے حوالے سے. اب آگے وراثت کی بات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. کل سے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. سمجھ آئے گی. وراثت کے حوالے سے مسائل شروع ہوں گے کہ مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے جناب والا، اور کس ترتیب کے ساتھ ہے. پورے 1.5 رکوع میں یہ مسائل بیان ہوں گے. تو آپ حضرات جو ہیں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس میں ضرور شرکت فرمائیں گے نا انشاءاللہ. بھائی آتے رہیں اور سنتے رہیں. جس طرح یتیموں کے بارے میں، مال کے بارے میں بہت ساری باتوں کا ہمیں علم ہو گیا ہے، تو وراثت سے متعلقہ بھی انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں کیا ہو جائے گا، علم ہو جائے گا. ترجمہ اس آیت مبارکہ کا دوبارہ سن لیجیے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور حضرت مفتی صاحب نے ترجمہ کیا، سدھارتے رہو یتیموں کو، سدھارتے رہو یتیموں کو، یعنی ان کو سکھلاتے رہو، تربیت کرتے رہو. حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو. فإن آنستم منہم رشدا، پس اگر دیکھو تم ان میں کہ اب ان میں رشد پیدا ہو گیا، صلاحیت پیدا ہوگی، دے دو ان کی طرف ان کے مال، اور ان کے مال کو نہ اسراف کر کے ضائع کرو اور نہ ان کی حاجت سے پہلے سامان خرید کر ان کے مال کو ضائع کرو. ڈر کیا ہے کہ ان یکبرو، بڑے ہو جائیں گے تو پھر دینا پڑے گا. دیکھو نا، ایک آدمی جو ہے حفاظت اس نے کی ہو اور پھر تجارت میں لگا کر ان کے مال کو بڑھایا اس نے ہو، اتنا کما کر دوسروں کو دے دینا، اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اس لیے تو ابو ذر کو حضور نے فرمایا یہ تیرے بس کی بھی بات نہیں ہے، یہ کام کبھی بھی نہ کرنا کہ یتیم کے مال کے اوپر ذمہ. اب قرآن کہتا ہے ان کے مال کو تجارت میں لگاؤ، اس سے مال کماؤ اور ان کے لیے خرچ کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ان کا منافع ادھر لگاؤ، اصل بچا کے رکھو. دیکھو بھی یتیموں کے مال کو جس نے تجارت میں لگایا، پرافٹ زیادہ بھی تو ہو سکتی ہے، کثیر تعداد میں لاکھوں روپے بھی تو جمع ہو سکتے ہیں. محنت آدمی خود کرے، اس محنت پہ معاوضہ بھی نہ لے، لاکھوں روپے کما کر دے، دل کو کچھ بھی نہ ہو، یہ بہت مشکل کام ہے. سمجھ آئے گی. جو اس کام میں ہے نا وہی جانتے ہیں، ہم نہیں اس کو جان سکتے. سمجھ آئے گی جناب والا. کیونکہ جس کا جو محکمہ ہوتا ہے، جو جس پریشانی میں ہوتا ہے، وہی اس کو سمجھ سکتا ہے. پھر بندہ یہی کہتا ہے ان سے نکے جہان پیو مر گیا ان تک کمائی شاید بڑھدا کی نہیں ہے. پھر آدمی کے ذہن میں شیطان وہ باتیں ڈالتا ہے. سمجھ آئے گی. جل ان کیتا کو جو نہیں، ان کمایا کو نہیں نہ بڑھدا کی میں، وہ کل آئے گا انشاءاللہ. وراثت جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے جبری حق ہے. اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ جبری حق ہے. مسلمانوں نے اس کو ادا کرنا ہے، دل مانے یا نہ مانے، اللہ نے مقرر کر دیا ہے. یہ جبری حق ہے جو مال میں سے کیا ہے اولاد کو مل جاتا ہے. یہ آئے گا انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ کھاؤ تم اس کو اسراف کرتے ہوئے اور وقت سے پہلے ان یکبرو، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، یہ کام بڑا مشکل ہے جو اللہ نے یہ فرمایا کہ جو مالدار ہے وہ اپنی اجرت بھی اس میں سے لے سکتا نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی محتاج ہے بیچارہ غریب ہے تو وہ بھی اللہ کہتے ہیں جتنی ضرورت ہے اتنی لے سکتا ہے، ضرورت سے زائد وہ بھی نہیں لے سکتا. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو،
فاشہدوا علیہم، کیا بنا دو؟ گواہ بنا دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں گواہ بناؤ۔ وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ کوئی اور حساب لے یا نہ لے، اللہ حساب لینے کے لیے کیا ہے؟ کافی۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔